عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ اس کی ضرورت نہیں، میں یہاں ایک کام کے لیے آیا ہوں، وہ کر کے رخصت ہو جاؤں گا، اور میں نہیں چاہتا مجھ پر چوری کا الزام بھی لگے یا تم لوگوں پر کوئی آتاب آئے۔ یہ سن کر چپراسی پھر رونے لگا۔ عبدالحق نے سائیڈ ریک پر رکھی اپنی جانماز اٹھائی اور مخصوص جگہ پر اسے بچھا کر شکر کے 2 نفل کی نیت کر کے نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے عزت اور عافیت کے ساتھ اس بھاری بوجھ سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ نماز پڑھ کر اس نے جانماز دوبارہ وہیں رکھ دی اور کمرے سے نکل آیا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ اس نے سب سے مصافحہ کے لیے چپراسی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سر، ایسے تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، پی اے نے کہا۔ کیا مطلب؟ ہمارے ساتھ چائے پئیں گے آپ؟ سرکاری چائے پر میرا حق نہیں رہا، یہ ہماری طرف سے ہوگی، کیفے سے منگوائیں گے سر۔ اس خلوص کو تو میں رد نہیں کر سکتا، عبدالحق نے کہا، اور وزٹرز کے لیے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ چپراسی چائے لینے کے لیے چلا گیا۔ عبدالحق خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ پچھلی بار جب اس نے اس ملازمت سے جان چھڑانے کا ارادہ کیا تھا تو اسے اس کی اجازت نہیں ملی تھی، اور اب خود ہی نجات مل گئی تھی۔ چائے پینے کے دوران اس نے پی اے سے پوچھا، تم نے بتایا نہیں شمیم کہ تمہیں کیا احکامات ملے تھے؟ میرے سلسلے میں پی اے نے ایک لیٹر ان کی طرف بڑھایا۔ کہا گیا تھا یہ حکم نامہ آپ کو دے دوں اور آپ کو آپ کے کمرے میں داخل نہ ہونے دوں۔ اس نے لہجے میں شرمندگی محسوس کی۔ تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ موقع ہی نہیں ملا سر، پی اے نے بڑی معصومیت سے کہا۔ مجھے باتھ روم جانا تھا سر۔ یہ تو بری بات ہے، آپ نے ہمیشہ سکھایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس کا بھرم رکھ لیا سر، مگر جانتا ہوں اب جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا۔ شمیم کی آواز بھرا گئی۔ بہرحال تم گواہ ہو فضل کہ میں نے کمرے میں صرف نماز پڑھی اور کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اسی لیے تو میں نے تمہیں دروازہ بند کرنے نہیں دیا تھا۔ عبدالحق چپراسی کی طرف مڑا۔ جی سر، مگر جائے نماز تو لے لیں، وہ تو آپ کی اپنی ہیں۔ آنے والے صاحب سے کہنا وہ ان کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے، اگر وہ اس سے استفادہ کریں گے تو میری عزت افزائی ہوگی۔ چائے پی کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر کبھی دانستہ یا نادانستہ میں نے تم میں سے کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کی دل آزاری کی ہو تو میں اس پر معافی چاہتا ہوں۔ ایسے نہ کہیں سر، آپ سے ہمیں شفقت اور عزت کے سوا کچھ نہیں ملا، پی اے نے کہا۔ آپ کے تو ہم پر بڑے احسان ہیں سر، چپراسی بولا۔ ہم آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے سر۔ اسٹینو نے پہلی بار زبان کھولی۔ ہم آپ کو کبھی بھول نہیں سکتے۔ عبدالحق ان سے ہاتھ ملا کر باہر نکلا تو حیران رہ گیا۔ باہر لوگ جمع تھے، سب اس سے ہاتھ ملانا چاہتے تھے۔ وہ ہاتھ ملاتا، ان کے درمیان جگہ بناتا، زینے کی طرف بڑھا۔ لفٹ مین نے اس کے لیے لفٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اب اس پر میرا حق نہیں، عبدالحق نے کہا۔ گیٹ تک پہنچتے پہنچتے اس کے پیچھے شاید پورا دفتر جمع ہو گیا تھا۔ گیٹ پر اس نے چوکیدار سے ہاتھ ملایا۔ اپنا خیال رکھنا شیر خان۔ میں ہمیشہ آپ کا خادم ہوں صاحب، شیر خان نے کہا۔ باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی، لیکن اسے گاڑی میں بیٹھنے میں بھی 15 منٹ لگے۔ کوئی بھی اس سے ہاتھ ملانے سے محروم نہیں رہنا چاہتا تھا۔ کچھ لوگ تو اس کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ ایک اخباری رپورٹر بڑی تندہی سے تصویریں کھینچنے میں مصروف ہے۔ اس کے ساتھ کھڑا رپورٹر وہاں موجود لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ بالآخر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نوریز نے دروازہ بند کیا، گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گھر چلنا ہے نوریز، عبدالحق نے آہستہ سے کہا۔ ارجمند لان میں ٹہل رہی تھی کہ گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ وہ بے تابی سے گاڑی کی طرف لپکی۔ عبدالحق اپنی عادت کے مطابق دروازہ کھول کر خود باہر آیا۔ یہ کیا ہو گیا آغا جی؟ ارجمند نے کہا۔ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ ارے کیا ہوا ارجی؟ بات ہی ایسی ہے آغا جی، یہ سب کیا ہوا، کیوں ہوا؟ کمال ہے، میں خوش ہوں اور تم پریشان، عبدالحق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب حیران ہونے کی باری ارجمند کی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ عبدالحق اداس ہوگا، لیکن اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ کو اس طرح رسوا کر کے نکال دیا گیا؟
عبدالحق نے دروازہ کھولا اور گھر میں داخل ہوا۔ آؤ نا، کیا باہر ہی کھڑی رہو گی؟ اس نے ارجمن سے کہا۔ ارجمن اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ وہ حمیدہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سب سے پہلے اماں کے پاس جانا ہے نا؟ اس نے حمیدہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں بھی آ سکتی ہوں؟ ارجمن نے پوچھا۔ کمال ہے، تمہیں اجازت کی ضرورت ہے؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ تم تو ہر چیز میں شریک ہو، ہر بات کا حق ہے تمہیں۔ وہ دونوں کمرے میں چلے گئے۔ حمیدہ آرام کر رہی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے پتر، تو اتنی جلدی آ گیا؟ ہاں اماں، آج مجھے آزادی مل گئی ہے، عبدالحق نے اس کے پیروں کی طرف بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارجمن قریب ہی موجود کرسی پر ٹک گئی۔ کیا مطلب پتر؟ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے اماں، عبدالحق نے بہت خوش ہو کر کہا۔ حمیدہ حیرت اور صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو بے عزتی کی بات ہے پتر، اور تو خوش ہو رہا ہے؟ عزت اور ذلت تو اللہ کی طرف سے ہے اماں، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے، عبدالحق نے کہا۔ میں تو اس نوکری کی وجہ سے خود کو قیدی محسوس کرتا تھا۔ میرے لیے تو خوشی کی ہی بات ہے اماں کہ رہائی مل گئی۔ حمیدہ نے چند لمحے سوچا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تو خوش ہے تو خوشی کی بات ہی ہوگی پتر، پر یہ تو بتا، انہوں نے تجھے نکالا کیوں؟ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے اماں، اپنے لیے تو اچھا ہی ہوا۔ اس پر ارجمن کھنکاری۔ عبدالحق نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے میں اس کی انکہی بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے یہ جان لیا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ اماں کو وجہ کسی اور کے ذریعے معلوم ہوگی تو انہیں زیادہ دکھ ہوگا۔ انہوں نے مجھے بددیانتی اور بدعنوانی کے الزام میں نکالا ہے اماں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس بار حمیدہ کا صدمہ گہرا تھا۔ یہ تو بہت ہی بری بات ہے پتر، تو ایسا تو نہیں ہے، پر یہ کیوں ہوا؟ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ میں نے کہا نا اماں کہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں، پر پتر، دنیا میں بے عزتی تو ہوگی نا، جگ ہسائی تو ہوگی نا، اس کی فکر کیوں کرتی ہو اماں؟ عبدالحق نے اس کا ہاتھ تھام کر دوسرے ہاتھ سے تھپ تھپایا۔ تمہیں یہ تو یقین ہے نا کہ میں ایسا نہیں ہوں؟ حمیدہ نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا میں تجھے جانتی نہیں؟ کیا مجھے پتہ نہیں کہ تو قوم کی محبت میں خدمت کرنے گیا تھا؟ تجھے کوئی ضرورت تھی بھلا اس نوکری کی، اور میں تو تجھے اس وقت بھی منع کرتی تھی۔ بس تو غم کیوں کرتی ہو؟ عزت بڑی چیز ہے پتر، یہاں کی عزت ذلت عارضی ہے اماں، اللہ آخرت میں عزت رکھے تو سب ٹھیک ہے، ورنہ بیکار۔ میں جھوٹ نہیں بولتا اماں، مجھے تو خوشی ہوئی ہے، عبدالحق نے کہا۔ پھر ارجمن کی طرف مڑا۔ آج تو دعوت کرو اچھی سی اس خوشی میں نے سوچا تو یہی تھا، ارجمن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جب آپ نے کہا کہ دوپہر کا کھانا گھر پر کھائیں گے تو یہی سوچا تھا میں نے، مگر جب میں نے اخبار میں آپ کی تصویر دیکھی اور خبر پڑھی تو پریشان ہو گئی۔ یہ کہتے کہتے اسے احساس ہو گیا کہ اس کے منہ سے غلط بات نکل گئی ہے۔ حمیدہ تو ہل کر رہ گئی۔ تو تیری تصویر اور تیرا نام اخبار میں بھی آیا ہے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ کچھ فرق نہیں پڑتا اماں، اپنا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے۔ یہ کیسی باتیں کرتا ہے تو؟ حمیدہ اب غصے سے بے حال تھی۔ ایک ایماندار آدمی کو دنیا بھر میں اس طرح بدنام کرنا دیکھنا تو جن لوگوں نے یہ کیا ہے انشاءاللہ انہیں عزت کی موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ دنیا میں حساب لیتا ہے۔ اور وہ بددعائیں کرنے لگی۔ ایک بددعا نہیں کرتے کسی کے لیے اماں، دل دکھتا ہے تو آدمی بددعا ہی کرتا ہے۔ زبان سے نہیں کروں گی تو دل بددعا دے گا انہیں، وہ اور برا ہوگا۔ کیسے بدنام کیا ہے تجھے انہوں نے؟ ایک میں ہی نہیں ہوں اماں، 1000 سے زیادہ آفیسر نکالے گئے ہیں، عبدالحق نے کہا۔ حمیدہ کو ایک لمحے کے لیے اس بات سے تسلی ہوئی۔ تو ان میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے پتر، تجھ جیسے ایماندار بھی ہوں گے اور سچ مچ کے بے ایمان بھی ہوں گے۔ کسی کو کسی کا کیا پتہ اماں، اور میں نے تو صرف اپنا نام دیکھا۔ اب اخبار تفصیل سے پڑھوں گا جا کر۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ انجمن کمرے سے نکلے تو ارجمن نے شرمندگی سے کہا، سوری آغا جی۔ عبدالحق چونکا۔ کس بات پر؟ اخبار والی بات پر، بلا ارادہ منہ سے نکل گئی۔ میں نے دادی اماں کو دکھ اور بڑھا دیا۔ تم خواہ شرمندہ ہوتی ہو، ایسی باتیں چھپتی کہاں ہے؟ ارجمن کھانا پکانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی اور عبدالحق اسٹڈی میں
اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ اب وہ بدعنوان افسروں کی اس فہرست کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اسے اس کا غم نہیں تھا۔ فہرست کا جائزہ لیتے ہوئے پہلی بار اسے دکھ ہوا۔ ان سب لوگوں کو تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس فہرست میں ایسے لوگ تھے جن کے خلوص اور ایمانداری کی وہ قسم کھا سکتا تھا، اور وہ اس کے نزدیک بہت بڑے لوگ تھے۔ سچ یہ ہے کہ خود اس کے پاس تو اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود تھی، اسے تنخواہ کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ لوگ جن کے لیے اپنی تنخواہ میں گزارا کرنا مشکل تھا اور آسائشات اور دولت ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی رہتی تھی، مگر انہوں نے کبھی اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ ضرورت مند تھے اور بڑی ترغیبات کے سامنے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ صحیح معنوں میں انہیں اللہ نے بڑائی عطا فرمائی تھی اور انہیں اس طرح حقیر اور رسوا کیا گیا۔ اس کا دل دکھنے لگا۔ دیر تک وہ اداس بیٹھا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا جو معاشرے اور قومیں اپنے اچھے اور بڑے لوگوں کی قدر کرنے کے بجائے انہیں ذلیل و رسوا کرتی ہیں، ان میں بڑی ہی خرابیاں آتی ہیں۔ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہی نکل سکتا ہے کہ اس معاشرے میں ایمانداری سے کام کرنے والے مایوس اور دل برداشتہ ہوں گے، اور بے ایمانی اور بدعنوانی کو فروغ ہوگا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ برائی بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ جب لوگ یہ دیکھ لیں کہ ایمانداری کا یہ انجام ہے تو پھر ان کے لیے بے ایمانی کی ترغیب اور مؤثر ہو جائے گی۔ ایمانداری جو ویسے ہی آسان نہیں ہوتی اور مشکل ہو جائے گی۔ اگر سب کچھ انہی خطوط پر آگے بڑھا تو اگلے 30-35 برسوں میں یہ معاشرہ کہاں کھڑا ہوگا اور اس ملک کا کیا حال ہوگا، اس کا وہ تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اٹھا اور بیڈ روم میں گیا، لباس تبدیل کیا۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دفتر کی مصروفیات کا وہ عادی ہو چکا تھا، اور اب مصروفیات نہیں تھی تو وقت جیسے ٹھہر گیا، گزر ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے سوچا اب اپنے لیے کوئی شیڈول ترتیب دینا ہوگا۔ وقت بڑی نعمت ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ارجمند کمرے میں آئی، لگتا تھا کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ کہیں جا رہی ہو؟ عبدالحق نے اس سے پوچھا۔ جی، نور الحق کو اسکول سے لانے کے لیے جاتی ہوں نا، تم رہنے دو، آج میں لے آؤں گا۔ ارجمند خوش ہو گئی۔ یہ تو بہت اچھا ہے، وہ خوش ہو جائے گا آپ کو دیکھ کر، کیسی پیاری سرپرائز ملے گی اسے۔ عبدالحق باہر نکل آیا۔ نوریز گاڑی لیے کھڑا تھا۔ آج آپ چلیں گے سر جی؟ چلیں گے نہیں، آج میں اکیلا ہی جاؤں گا، عبدالحق نے کہا۔ گاڑی کی چابی مجھے دے دو۔ نوریز خوشی سے ہنس دیا۔ چھوٹے صاحب بہت خوش ہوں گے، اس نے کہا، اور چابی عبدالحق کی جانب بڑھا دی۔ عبدالحق سچ مچ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ آزادی کا وہ احساس بہت عجیب تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس سے پہلے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی تھا، جسے اب قید سے رہائی مل گئی ہے۔ اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے۔ سب کچھ جیسے بدل گیا تھا۔ وہی فضا تھی، وہی آسمان تھا، لیکن سب کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ وہی ہوا تھی، لیکن اب تازگی کا احساس دلا رہی تھی، جیسے اب تک وہ سانس ہی نہ لیتا ہو، جیسے برسوں کے بعد اب سانس لے رہا ہو۔ اس نے اسکول کے گیٹ کے قریب سائڈ میں گاڑی پارک کر دی۔ چند منٹ بعد چھٹی کا گھنٹہ بجا، اور اس کے ساتھ ہی فضا بچوں کی خوشیوں بھری آوازوں سے مرتعش ہو گئی۔ پھر بچوں کا پہلا ریلا گیٹ سے باہر آیا۔ وہ انہیں دیکھتا رہا۔ کچھ بچے پیدل چل دیے، کچھ بس اسٹاپ کی طرف چلے گئے۔ پھر اسکول سے نکلنے والے بچوں کی بھیڑ کم ہوتی گئی، اور بالآخر اس نے نور الحق کو باہر آتے دیکھا۔ نور الحق نے ادھر ادھر دیکھا، پھر گاڑی کو پہچان کر اس کی طرف چلا آیا۔ عبدالحق کو اندازہ ہوا کہ شاید نوریز گاڑی سے اتر کر کھڑا ہوتا ہوگا اور اس کے لیے دروازہ کھولتا ہوگا۔ اس نے نور الحق کے چہرے پر حیرت دیکھی تھی۔ عبدالحق جان بوجھ کر باہر نہیں آیا۔ وہ نور الحق کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اور وہ پہلے ہی مرحلے میں کامیاب رہا۔ نور الحق دروازے کی طرف آیا تو عبدالحق نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ نور الحق اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ بابا جان! وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور دروازہ بند کر کے عبدالحق کو پیار کیا۔ بابا جان! آپ؟ اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ ہاں بیٹا، آج میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ تو اس وقت دفتر میں ہوتے ہیں۔ عبدالحق نے گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ اب ہمارے دفتر سے چھٹی ہو گئی؟ نور الحق نے غور سے اسے دیکھا۔ تو کیا اب آپ دفتر نہیں جایا کریں گے؟ جی بیٹا،
نور الحق خوش ہو گیا، یہ تو بہت اچھا ہوا، اب میں آپ کے ساتھ ہی اسکول آؤں گا اور آپ کے ساتھ آپ ہی مجھے واپس لے کر جایا کریں گے۔ عبدالحق کو ڈر تھا کہ وہ طرح طرح کے سوال کرے گا جس کے سچے جواب اس کی کم عمری کے پیش نظر بہت پیچیدہ ہوں گے اور ممکن ہے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولنا پڑے۔ نور الحق کے رد عمل پر اس نے سکون کی سانس لی۔ ٹھیک ہے نا بابا جان؟ ٹھیک ہے، عبدالحق نے بے دھیانی سے کہا، اور اب آپ میرے ساتھ کھیلا بھی کریں گے؟ ضرور۔ اس پہلے ہی دن عبدالحق کو اندازہ ہو گیا کہ دفتری اوقات کے دوران نہ صرف وہ اپنے گھر اور گھر والوں کے لیے اجنبی ہے بلکہ وہ بھی اس کے لیے اجنبی ہیں۔ اسے گھر کے معمولات کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ارجمن نے نور الحق سے کہا، چلو بیٹے اب تم سو جاؤ تھوڑی دیر۔ نہیں امی، آج میں سونا نہیں چاہتا۔ نور الحق نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں بھائی؟ مجھے بابا جان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ کھیلنا ہے۔ بابا جان روز گھر پر ہوں گے تو آپ روز یہی کریں گے؟ ارجمن کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ جی امی جان، نور الحق نے سادگی سے کہا، یہ ممکن نہیں ہے بیٹا، آپ کو اپنے روز کے کام معمول کے مطابق کرنے ہیں۔ بابا کے ساتھ جو وقت آپ کو روز ملتا ہے اب بھی وہی ملے گا، لیکن اب تو بابا گھر پر رہیں گے۔ نور الحق نے اعتراض کیا، تب بھی ان کی اپنی مصروفیات ہوں گی۔ عبدالحق کا جی چاہا کہے کہ میری کوئی مصروفیات نہیں، لیکن اس نے مداخلت کو مناسب نہیں سمجھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی اپنی مصروفیات ہیں نور الحق۔ ارجمن کی بات جاری رہی۔ وہ بچے سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ بڑا ہو۔ کتنے سارے کام ہیں آپ کے؟ سو کر اٹھیں گے تو مجھ سے عربی پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، پھر اسکول کا کام کرنا ہے نا؟ جی امی جان، لیکن آپ جانتے ہیں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر سونا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جی امی جان، لیکن صرف آج۔ ارجمن نے اس کی بات کاٹ دی۔ آج جو کچھ کرو گے کل بھی اس کو دل چاہے گا۔ عبدالحق سے رہا نہیں گیا۔ حرج ہی کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا، حرج ہے آغا جی، یہ اس نیند کا عادی ہے، یہ نہ ملی تو بعد میں پڑھتے ہوئے دماغ سوتا رہے گا۔ ارجمن نے کہا، پھر نور الحق کی طرف مڑی، چلو بیٹا میں تمہیں ایک رعایت دے رہی ہوں، تم بابا جان سے لپٹ کر سو سکتے ہو۔ شکریہ امی جان، لیکن میں دیکھوں گی اگر تم نہیں سوئے تو میں آئندہ کبھی یہ رعایت نہیں دوں گی۔ ٹھیک ہے امی جان، شکریہ، چلیے بابا جان، اس نے عبدالحق کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بیڈ روم میں چلے گئے۔ نور الحق باپ سے لپٹ کر لیٹ گیا۔ عبدالحق محسوس کر رہا تھا کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے لیکن ارجمن کے خوف سے بات نہیں کر رہا۔ اس نے سوچا، یہ ارجمن کو زیادہ سختی کرتی ہے بچے پر، بات کرنے کو جی چاہتا ہے تو کرو۔ عبدالحق نے کہا، نہیں بابا جان، امی نے کہا ہے سونا ہے، بس میں آپ سے لپٹ کر سو جاؤں گا تو کون سا امی دیکھ رہے ہیں بیٹے؟ لیکن اللہ میاں تو دیکھ رہے ہیں بابا جان۔ عبدالحق ہل کر رہ گیا۔ اتنے چھوٹے سے بچے کے منہ سے اتنی بڑی بات، اسے دل میں تسلیم کرنا پڑا کہ ارجمن جتنی اچھی بیوی ہے اس سے کہیں زیادہ اچھی ماں ہے، جبکہ ابھی تک وہ خود ماں نہیں بنی۔ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے تو وہ اس کی ایسی تربیت کر رہی ہے۔ لیکن اگر تمہیں نیند ہی نہ آئے تو؟ اس نے کہا، کوشش تو کرنی ہے بابا جان۔ بچے نے معصومیت سے کہا، کیوں؟ امی سے وعدہ کیا ہے نا میں نے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ عبدالحق نے بے پرواہی سے کہا، کوئی وعدہ کرے اور جان بوجھ کر اسے پورا نہ کرے تو اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا یہ بات؟ امی نے بتائی ہے۔ تمہیں کیسے یقین کہ صحیح بتایا ہے؟ امی کبھی جھوٹ نہیں بولتی بابا جان، نور الحق نے کہا، پھر بولا، اب میں سونے کی کوشش کروں گا، باتیں بعد میں کریں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ اس سے لپٹ کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کر لیں۔ عبدالحق اس کے بارے میں سوچنے لگا، یہ تو ارجمن کا اس پر اتنا بڑا احسان تھا جس کا وہ اسے کبھی صلہ نہیں دے سکتا تھا۔ نور الحق اس کا بیٹا تھا، بن ماں کا بچہ، اور وہ اس کی اتنی اچھی تربیت کر رہی تھی۔ 6 سال کا بچہ جس طرح اپنے دل کی خواہش سے لڑ رہا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ بڑا ہوتے ہوتے نفس سے لڑنا اس کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا، جبکہ وہ اب بھی اپنے نفس سے شکست کھاتا رہتا تھا۔ عقل اور بالغ ہونے، دین کا شعور رکھنے کے باوجود، اور یہ تصور اتنے سے بچے کے ذہن میں راسخ ہو چکا تھا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کتنی بڑی بات تھی۔ اس کے ساتھ وہ بڑا ہوگا تو انشاءاللہ کتنا اچھا انسان بنے گا، ورنہ آدمی کو یہ خیال آتا ہی کب ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس پر ایمان ہو تو کوئی برائی کیسے کر سکتا ہے؟
اس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے فخر کے جذبے ابھرے۔ اس نے فوراً ہی لاہور پڑھ کر اسے ذہن سے جھٹکا۔ ھذا من فضل ربی الحمدللہ، اس نے زیر لب کہا، اور اب اس کے دل میں شکر کی جگہ فخر تھا۔ اسے احساس ہوا کہ نور الحق سو چکا ہے۔ اس نے دیکھا نور الحق کی سانسیں ہموار تھی اور وہ واقعی سو چکا تھا۔ اس کا جی چاہا نرمی سے خود کو اس سے علیحدہ کر لے، لیکن ڈر تھا کہ اس کی نیند نہ خراب ہو، اور وہ اسی طرح لیٹا رہا۔ اسے یاد تھا نور الحق کے بارے میں اس کے اور ارجمن کے درمیان اختلاف رائے ہوا تھا۔ وہ پہلا اور اب تک آخری موقع تھا کہ ارجمن نے اپنی بات منوانے پر اصرار کیا تھا، بلکہ اسے اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ موقع نور الحق کی بسم اللہ کا تھا۔ وہ سادہ سی گھریلو تقریب تھی جس میں باہر سے صرف عارف، رضوانہ اور ان کے بچے شریک ہوئے۔ تقریب ختم ہونے اور نور الحق کے سو جانے کے بعد وہ حمیدہ کے کمرے میں حمیدہ اور ارجمن سے باتیں کر رہا تھا۔ اب تو اسے اسکول میں داخل کروائیے گا نا؟ حمیدہ نے کہا۔ نہیں اماں، میرا ارادہ تو کچھ اور ہے، عبدالحق نے کہا، اور میں اس سلسلے میں آپ دونوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نور الحق پر آپ کا اور ارجمن کا مجھ سے زیادہ حق ہے۔ نہ پتر، باپ سے زیادہ حق تو کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ تو تیری محبت اور سعادت مندی ہے، مگر میں دل سے اس بات پر یقین رکھتا ہوں اور آپ کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ نے اس سلسلے میں سوچا کیا ہے؟ ارجمن نے پہلی بار زبان کھولی۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسے قرآن حفظ کرایا جائے اور اس کے بعد اسکول میں داخل کرایا جائے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے پتر، حمیدہ کے لہجے میں خوشی تھی۔ عبدالحق نے ارجمن کے لہجے میں ہچکچاہٹ محسوس کی۔ تمہیں کچھ اختلاف ہے تو کہو۔ میری رائے یہ ہے کہ نور الحق کو اسکول میں داخل کرایا جائے۔ تمہارے ذہن میں اس کی وجہ بھی ہوگی۔ میں بتاتی ہوں، ارجمن نے کہا۔ عبدالحق حیرت اور تجسس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارجمن کا رد عمل اس کی توقع کے برعکس تھا۔ اسے تو یقین تھا کہ ارجمن اس کی تائید کرے گی۔ دیکھیں، بچوں کی ابتدائی تعلیم ہوتی ہی کیا ہے؟ ارجمن نے کہا۔ حروف تہجی کی پہچان اور پھر انہیں جوڑ کر لفظ بنانا، ہندسوں کی پہچان، جمع، نفی، ضرب، تقسیم، پہاڑے یاد کرنا، اور تو کچھ نہیں۔ تم تو میری ہی بات کی تائید کر رہی ہو، عبدالحق نے بے صبرے پن سے کہا۔ تم بھی یہی ثابت کر رہی ہو کہ اسکول کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ نہیں آغا جی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ابتدائی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں، وہ تو گھر پر بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اسکول کی اہمیت زیادہ ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ ابتدائی تعلیم کی اہمیت نہیں تو اسکول کیسے اہم ہو گیا؟ عبدالحق کے لہجے میں الجھن تھی۔ دیکھیں، نور الحق ماشاءاللہ 4 سال کا ہو گیا ہے، ابھی اس کی دنیا بہت محدود ہے۔ ماں باپ، دادی، گھر کے ملازمین، پھپھا جان کے گھر کے لوگ، اس کے سوا کیا دیکھا ہے اس نے؟ اور سبھی سے محبت ہی تو ملتی ہے اسے۔ کوئی ہم تن آج تک نہیں ملا اسے جس سے محبت ہو اور رقابت بھی، دوستی ہو اور لڑائی بھی، کچھ لینا دینا بھی ہو اور چیزوں پر چھینا چھپٹی بھی۔ اسکول کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں بچوں کا ذہنی افق بڑا ہوتا ہے، زندگی کا منظر پھیلتا ہے، بچہ نئے تعلقات اور نئے جذبوں سے روشناس ہوتا ہے، گھر میں اسے ہر طرح کا تحفظ حاصل ہوتا ہے، اسکول میں اسے زندگی کے چیلنجز کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں گھر کی طرح محفوظ نہیں، اسے اپنی چیزوں کا خود خیال رکھنا ہے۔ وہ اپنے ہم عمر بچوں کو اور ان کے تنوع کو دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ نیک بچے، شریر، حاسد اور جھگڑالو بچے، قابضانہ فطرت والے بچے، وہ ان سے نمٹنا سیکھتا ہے۔ اسے اپنے لیے دوست منتخب کرنا آتا ہے، اپنے فیصلے خود کرنے آتے ہیں، پھر فیصلے غلط ہوں تو ان سے سیکھتا ہے، غلط دوست بن جائیں تو انہیں چھوڑنا آتا ہے۔ بچوں کا پہلا اسکول ان کے لیے تعلیم کا مرکز نہیں، بلکہ زندگی کی، عملی زندگی کی پہلی درسگاہ ہوتا ہے آغا جی۔ یہی اس کی اہمیت ہے اور یہی اس کا بنیادی حق ہے جو اسے ہر حال میں ملنا چاہیے۔ عبدالحق اور حمیدہ دونوں حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پر تو نے یہ سب کچھ کیسے سمجھ لیا نکی؟ حمیدہ نے پوچھا۔ آدمی اپنی محرومی سے جو کچھ سیکھتا ہے، اپنی اولاد کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں خود اسکول سے محروم رہی، پھپھو جان نے بہت کوشش کی، لیکن میرا اسکول جانا ممکن نہ ہوا۔ میں کم سنی میں اپنے ہم سن بچوں کی صحبت سے محروم رہی۔
اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا بچپن ادھورا رہ گیا۔ آپ کا اور آغا جی کا احسان کہ مجھے اسکول جانا اور وہاں بہت کچھ سیکھنا نصیب ہوا، لیکن میں جانتی ہوں کہ ابتدا میں مجھے کتنی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ مجھے تو گھلنا ملنا آتا ہی نہیں تھا، میں تو وہاں نکو بن کر اکیلی رہ جاتی۔ اللہ کے کرم سے کچھ لڑکیاں ایسی مل گئیں جو خود سے دوستی کرنے والی تھیں، پھر ان سے میں نے دوستی کرنا سیکھا۔ عبدالحق کو پہلی بار احساس ہوا یہ اس کے اور ارجمن کے درمیان قدر مشترک ہے۔ وہ بھی اسکول میں ابتدائی تعلیم سے محروم رہا تھا، وہ بھی دیر سے اسکول میں داخل ہوا تھا، لیکن ایک فرق وہ سمجھ سکتا تھا، وہ ارجمن کے مقابلے میں زیادہ پر اعتماد تھا۔ اس کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ تھا اور جو بہت مضبوط تھا۔ ارجمن بیچاری نے تو اچھا کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، مگر میں اندر سے اتنی پر اعتماد نہیں جتنی نظر آتی ہوں، ارجمن کہتی رہی۔ میں سمجھتی ہوں میری وہ ابتدائی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ بچے اسکول میں ساتھ ہوتے ہیں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں، انہیں درجہ بندی کرنا آتی ہے، کون دوست ہے، کون بہت اچھا دوست ہے، کس سے دور رہنا بہتر ہے، کس کے ساتھ نرمی برتنی ہے، کس کے لیے اصرار کرنا ہے، کس کے سامنے ڈٹ جانا ہے، کسے اپنی چیزیں دینی ہیں، کسے اپنی چیز لینے سے روکنا ہے۔ بچہ اپنے حساب سے فیصلہ کرنا سیکھتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا۔ اسکول نہ ملے تو بچہ زندگی کی تعلیم میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ حمیدہ بڑے فخر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پر تو نے اسکول جائے بغیر یہ سب کچھ کیسے سیکھ لیا؟ سب کچھ تو سمجھتی ہے تو؟ سمجھتی تو ہوں لیکن عمل نہیں کر پاتی، ہر بات مان جاتی ہوں، اپنی بات پر اصرار کرنے کا اعتماد نہیں ہے مجھ میں۔ ارجمن پہلی بار اپنے اندر کی باتیں کھول رہی تھی۔ اب اصرار کر تو رہی ہو؟ عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا۔ اصرار کیسا؟ قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور قائل کر بھی لیا۔ نور الحق کو پہلے اسکول میں داخل کرائیں گے ہم، عبدالحق نے کہا، اور ساتھ ہی ہم اسے قرآن بھی حفظ کرائیں گے۔ مجھے اس سے بھی اختلاف ہے آغا جی، ارجمن نے کہا۔ حمیدہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ عبدالحق کو شوق لگا۔ اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ جی آغا جی، وجہ تو ہے، یہ الگ بات کہ آپ اس سے اتفاق نہ کریں گے تو نور الحق کو قرآن حفظ کرنے سے روکنے کی بات کر رہی ہے نکی؟ حمیدہ کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ وجہ تو سن لیں اماں، حافظ کا بہت بڑا درجہ ہے آغا جی، لیکن اس کی ذمہ داری اس سے بھی بڑی ہے، ارجمن نے کہا۔ وہ بہت محتاط تھی، جانتی تھی جو کچھ وہ کہنے والی ہے اسے سننے والے اس معاملے میں غیر جانبدار نہیں ہیں۔ ان کی ایک حتمی رائے ہے جس سے وہ اختلاف کر رہی ہے، اور ذمہ داری اس وقت ڈالنی چاہیے جب وہ اس کا اہل ہو جائے۔ جس پر ذمہ ڈالی جا رہی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ عبدالحق نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ میں آپ سے کہوں کہ نور الحق کی شادی کر دیجیے تو آپ کیا کہیں گے، کیا کریں گے؟ ارجمن نے کہا۔ ہنسنے کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ عبدالحق کے لہجے میں سنگینی تھی۔ اتنے سنجیدہ مسئلے پر ارجمن کا غیر سنجیدہ رویہ اسے اشتعال دلا رہا تھا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب بھی دینا ہوگا۔ ہاں بالکل۔ حمیدہ ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ارجمن نے بہت سوچ سمجھ کر اختلاف کیا ہے، لیکن اس کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بھائی شادی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بچے کو اتنی سمجھ کہاں ہوتی ہے، پھر شادی کی ایک عمر ہوتی ہے، یہ تو بہت عملی معاملہ ہے اور بچہ عملی دنیا سے بہت دور ہوتا ہے، عبدالحق نے بڑے اعتماد سے کہا۔ قرآن حکیم تو اس کے مقابلے میں بہت بڑی ذمہ داری ہے آغا جی، تم کیسے دونوں کو ملا رہی ہو؟ عبدالحق نے چڑھ کر کہا۔ حفظ تو بچوں کو ہی کرایا جاتا ہے جب دماغ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، یوں تو بچپن میں شادیاں بھی کر دی جاتی ہیں، وہ تو جہالت تھی جو اب ختم ہوتی جا رہی ہے، عبدالحق نے کہا۔ کتنے مسائل پیدا ہوئے اس جہالت سے، بڑے ہونے پر بعض اوقات لڑکا لڑکی دونوں ہی اس شادی کو قبول نہیں کرتے تھے، تو بچوں کے فیصلے کرنے کے حق کو تسلیم کرتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں؟ تو حفظ کرنے کے معاملے میں یہ حق انہیں ملنا چاہیے۔ بالکل ملنا چاہیے۔ نور الحق سے پوچھ لینا وہ حفظ کرنا چاہتا ہے یا نہیں، اور اگر میں پوچھوں کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے یا نہیں اور وہ کہے کہ ہاں کرنا چاہتا ہوں تو؟ کیسی جاہلانہ بات ہے، عبدالحق جھنجھلا گیا۔ ابھی وہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی تو وہ سمجھدار نہیں ہے، تو قرآن حفظ کرنے کے سلسلے میں وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟
یہ اور بات ہے، یہ تو تعلیم ہے، اور قرآن تو فرض ہے مسلمان پر۔ بالکل ٹھیک آغا جی، اس سے میں متفق ہوں۔ قرآن پڑھنا فرض ہے، اور اس کے بعد بھی قرآن کے 3 فرض ہیں، مرحلہ وار۔ جانتا ہوں تو بتا دیں۔ قرآن پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ اس میں حفظ کرنے کا تو ذکر نہیں کیا آپ نے۔ عبدالحق زچ ہو گیا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ قرآن حفظ کرنا فرض نہیں ہے، پڑھنا فرض ہے، اور فرض ہر چیز پر مقدم ہے۔ تمہاری بات منطقی اعتبار سے درست ہے۔ عبدالحق کا لہجہ پہلی بار دھیما ہوا۔ مگر مجھے یہ بتاؤ، حفظ کرانے میں حرج کیا ہے؟ جس طرح میں سوچتی ہوں آغا جی، ممکن ہے میں غلطی پر ہوں، لیکن بات اتنی اہم ہے کہ مجھے بتانا چاہیے۔ فیصلہ تو آپ کو اور دادی جان کو کرنا ہے، ارجمن نے کہا۔ پھر چند لمحے سوچنے کے بعد بات شروع کی۔ حفظ کرنا بڑی بات نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہو جاتا ہے، ورنہ اتنی ضخامت کی کوئی کتاب اپنی مادری زبان میں بھی کوئی لفظ بلفظ یاد کر لے تو مشکل، لیکن بعد کی ذمہ داریاں یاد کرنے والے پر ہوتی ہیں۔ ہر روز باقاعدگی سے تازہ کرنا کہ کہیں بھول نہ جائے، بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ ہم نور الحق کو قرآن حفظ کرائیں گے تو اس سے پہلے یہ ذمہ داری ہوگی ہماری، کیونکہ وہ تو بچہ ہے اور یہ اس کا فیصلہ نہیں۔ اب مستقبل کا تو کسی کو پتہ نہیں، کون جانے وہ بڑا اور ذمہ دار آدمی بنے تو کیا حالات ہوں۔ خدا نخواستہ اس کی معاشی جدوجہد سخت ہو، زندگی کے مسائل زیادہ ہوں جن کی وجہ سے اسے دہرانے تازہ کرنے کی فرصت نہ ملے، اور وہ قرآن بھولنے لگے، تو ذمہ داری میری اور آپ کی بھی ہوگی، بلکہ ہماری ہی ہوگی، کیونکہ اسے تو ابھی کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کی طرف سے فیصلہ ہم ہی کر رہے ہیں۔ دوسرے طوطے کی طرح یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ آدمی دن میں 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھے اور دوسروں کو سنائے، لیکن اسے خود معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ عمر بھر جو کچھ پڑھتا رہے، عمل اس کے برعکس کرے۔ میرے نزدیک تو یہ بہت خوفناک بات ہے۔ قرآن میں ایک حکم، ایک تنبیہ پڑھنے کے بعد بھی آدمی وہی کچھ کرتا رہے تو اس کا کیا بنے گا؟ میری بات شاید آپ کو ناگوار لگے، لیکن میں کہوں گی ضرور۔ بہت خوبصورت آواز میں خوش الحانی کے ساتھ قرأت کی جائے تو آدمی تو کیا، کائنات جھوم اٹھتی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے بچوں کو قاری حافظ بناتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے قرآن جھومنے کے لیے نازل نہیں فرمایا۔ اللہ نے بتایا کہ اگر اس ذات پاک نے یہ قرآن پہاڑ پر نازل فرمایا ہوتا تو وہ اس کی ہیبت سے پاش پاش ہو جاتا۔ قرآن میں یہی بتایا ہے کہ نصرانیوں میں علم رکھنے والے جب اس کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ قرآن کی چند صورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ وہ صاحب قرآن کی آگہی تھی، اور انہی صورتوں کی قرأت سن کر ہم سر دھنتے ہیں۔ کیا یہ ہماری جہالت نہیں؟ قرآن انسان کو اس کے کفر، شرک اور برے اعمال کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ملنے والے عذاب سے ڈرانے، اور ایمان لانے اور اچھے اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے نازل کیا گیا ہے، سننے، سر دھننے اور جھومنے کے لیے نہیں۔ قرآن انسان کو اللہ کا اچھا بندہ بننا سکھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس کا احترام یہ ہے کہ اس کے چاروں حقوق ادا کیے جائیں اور اس پر عمل کر کے زندگی کو سنوارا جائے۔ عبدالحق دم بخود بیٹھا تھا۔ ارجمن کے خاموش ہونے کے بعد بھی دیر تک اس سے بولا نہیں گیا، تو پھر وہ بولا تو اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کیا ہم یہ چاروں حقوق ادا کر سکتے ہیں قرآن کے؟ اس نے سوال اٹھایا۔ ارجمن چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، اصل میں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے آغا جی، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرماتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں، وہ سمجھ عطا فرماتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں، اور نفس کا غلام ہونے کے ناطے عمل ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ رحمت فرماتا ہے، جتنا وہ چاہے عمل عطا فرما دیتا ہے، اور دوسروں تک پہنچانا
یعنی تبلیغی عالموں کے ذریعے ذمے ہیں جنہوں نے عمر قرآن کے علم کے حصول میں گزاری ہو۔ تو چوتھا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں ہم عام لوگ عوام الناس تک پہنچانے کے اہل نہیں، لیکن اللہ نے محروم تو کسی کو بھی نہیں رہنے دیا۔ قرآن کا حق ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو کچھ آپ نے قرآن سے سمجھا اور سیکھا ہے وہ اپنے بیوی بچوں تک پہنچا دے، کیونکہ قیامت کے دن آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عبدالحق چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تمہاری بات میری سمجھ میں آ گئی ارجمن، اب یہ بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ نور الحق کے لیے تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا نا کہ فیصلہ کرنا آپ کا اور دادی اماں کا کام ہے، میں تو بس اپنی رائے دے سکتی ہوں۔ میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ قرآن سے آغاز کیا جائے، پھر اس میں عربی کو شامل کر لیا جائے۔ ارجمن نے کہا، یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں اور میں بھی۔ ادھر اسکول اپنی جگہ، بچے پر بوجھ نہیں ہوگا۔ قرآن مکمل ہوتے ہوتے عربی کا شعور بھی آ جائے گا اسے۔ اللہ کی رحمت سے قرآن فہمی بھی شروع ہو جائے گی۔ حمیدہ نے، جو اب تک خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی، محبت سے ارجمن کو لپٹا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ تو بہت اچھی اور بہت عقل والی ہے نکی، اس نے کہا۔ یہ اللہ کا فضل ہے دادی اماں، وہی تو راہ دکھانے والا ہے۔ نور الحق کسمسایا تو عبدالحق ماضی سے حال میں لوٹ آیا۔ اس نے بڑی نرمی سے نور الحق کو خود سے علیحدہ کیا۔ وہ 2 سال پرانی باتیں یاد کر رہا تھا اور ان 2 سالوں میں اللہ کے فضل سے نور الحق کتنا آگے چلا گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ سب کچھ دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں۔ جب کسی کے ساتھ یہ آ گئی، یہ لمحہ رہے تو سمجھو اس نے تقویٰ کی راہ پر قدم رکھ دیا۔ اور نور الحق جانتا تھا کہ اللہ وعدے کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور ایسی نہ جانے کتنی باتیں وہ جانتا ہوگا جو ہم بڑے جانتے تو ہیں لیکن یاد نہیں رکھتے، زندگی میں عمل کرنے کے موقع پر بھول جاتے ہیں۔ اس کی روح بدلی تو اسے اجنبیت کا احساس ہوا۔ کچھ دیر تو اسے ایسا لگا جیسے اس کی یادداشت کھو گئی ہے۔ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور پھر اس نے سوچا کہ وہ یہاں کیوں ہے؟ اسے تو آفس میں ہونا چاہیے تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کی ایک بہت بڑی مصروفیت ختم ہو گئی ہے۔ اسے اپنے اندر ایک خالی پن کا احساس ہونے لگا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ یہ تو بیکاری ہے، یوں تو وہ ناکارہ ہو جائے گا۔ لیکن اسی وقت نور الحق بیدار ہو گیا۔ بابا جان، میں آپ کے ساتھ تھوڑا دیر کھیل سکتا ہوں؟ اس نے اٹھتے ہی کہا، کیوں نہیں، لیکن پہلے ہاتھ منہ دھو کر آؤ۔ نور الحق تیزی سے باتھ روم میں چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے عبدالحق سے کہا، چلیں بابا، آؤ۔ عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ نور الحق نے اس کا ہاتھ تھام لیا، لیکن دروازے پر پہنچ کر وہ ٹھٹکا، لیکن بابا جان، امی، فکر مت کرو، ہم چپکے سے نکل چلیں گے۔ ہیجان اور مسرت سے نور الحق کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ارجمن اس وقت حمیدہ کے کمرے میں تھی۔ وہ دونوں بغیر کسی رکاوٹ کے لان میں پہنچ گئے۔ مگر بابا، ہم کھیلیں گے کیا؟ نور الحق نے سوال اٹھایا۔ فوری طور پر عبدالحق کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ یہ تو اس نے سوچا نہیں تھا۔ چلو بیٹھ کر سکون سے سوچتے ہیں، اس نے گھاس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نور الحق بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ یہ بتاؤ، اسکول میں ہاف ٹائم میں تم کیا کرتے ہو؟ عبدالحق نے اس سے پوچھا۔ جھولا جھولتے ہیں بابا، مگر یہاں تو جھولے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، یہاں تو نہیں ہیں، مگر لاہور میں جو اپنا گھر ہے وہاں ایسے جھولے ہیں کہ تمہارے اسکول میں بھی نہیں ہوں گے۔ ہمارا اور گھر بھی ہے بابا۔ ہاں، اللہ کے فضل سے کئی گھر ہیں ہمارے، گاؤں میں بھی ہے۔ لاہور کہاں ہے بابا؟ یہاں سے بہت دور ہے بیٹا، تو ہم وہاں کیوں نہیں رہتے؟ میں یہاں کام جو کرتا تھا بیٹا، اب تو نہیں کرتے، تو اب ہم لاہور چلیں گے۔ عبدالحق کو لاہور کا گھر شدت سے یاد آیا۔ جی چاہا اڑ کر وہاں پہنچ جائے۔ ہاں، اب وہاں چلیں گے ہم۔ اور میرا اسکول تو وہاں بھی ہے بیٹا۔ بس تو ٹھیک ہے، نور الحق نے کہا، پھر چونکا۔ ہم یہاں کھیلنے آئے تھے بابا۔ کہ اسکول میں اور کیا کھیلتے ہو تم؟ پکم پکڑائی کھیلتے ہیں، تو چلو وہی صحیح، مگر مجھے فٹ بال اچھی لگتی ہے بابا۔ آج لے آئیں گے فٹ بال بھی، اس وقت تو۔ مگر اسی وقت ارجمن آ گئی۔ وہ بیڈ روم میں گئی تو وہ خالی تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ وہ دونوں لان میں ہوں گے۔
نور الحق چلیے میرے ساتھ، آپ کا پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ابھی تو ہمارا کھیل شروع بھی نہیں ہوا امی۔ بچے نے احتجاج کیا یہ کھیل کا وقت ہے ہی نہیں، میں نے کہا تھا نا آپ سے یہ پڑھنے کا وقت ہے، پھر اسکول سے ملنے والا ہوم ورک کرنا ہوگا، کچھ دیر کی رعایت دے دو نا، عبدالحق نے کہا۔ ذرا سی رعایت اور ڈسپلن ایسا ختم ہوگا آغا جی کہ کبھی بحال نہیں ہوگا۔ ارجمن کے لہجے میں سختی تھی۔ عبدالحق نے بچے کے سامنے اصرار مناسب نہیں سمجھا۔ نور الحق بھی خاموشی سے ارجمن کے ساتھ چلا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ پڑھائی کے وقت بھی نور الحق کا دھیان پڑھائی میں نہیں تھا، ایسا لگتا تھا وہ پہلا پڑھا ہوا سبق بھول گیا ہے۔ ارجمن اس کی وجہ سمجھ گئی، اور وجہ فطری تھی، وہی تو اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اسے محبتیں سونپنے کی کوشش کرتی رہی، اور اس کی کوشش کامیاب ثابت ہوئی۔ اس کی پیدائش کے بعد بھی وہ ان محبتوں کی تبلیغ کرتی رہی تھی، مگر سب سے پہلے اس نے بچے کو اللہ سے روح شناس کرایا تھا، اور وہ اس کی عمر اور سمجھ کے مطابق بڑی عقل مندی سے اللہ کے احکام اس تک پہنچاتی تھی۔ ساتھ ہی وہ اللہ کی ذات پاک کا تصور بھی اس کے ذہن میں اجاگر کرتی تھی، مگر سب سے پہلے اس نے اسے محبت کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ کام آسان ثابت ہوا کیونکہ وہ محبت کرنے والے عبدالحق کا بیٹا تھا، اس کا تو خمیر ہی محبت سے اٹھا تھا۔ وہ ایسا بچہ تھا جس نے 1 سال کا ہونے سے پہلے ہی پیار کرنا سیکھ لیا تھا۔ ابتدا میں وہ اس سے پوچھتی تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ سے، بابا جان سے اور دادی سے۔ وہ کہتا یہ تو کوئی جواب نہیں، اتنے لوگوں سے تم برابر کی محبت نہیں کر سکتے، کسی سے کم ہوگی، کسی سے زیادہ۔ مجھے تو برابر لگتی ہے، تم سمجھ نہیں پاتے مگر میں جانتی ہوں۔ تو مجھے بتائیے، تم سب سے زیادہ محبت بابا جان سے کرتے ہو، پھر دادی سے، اور پھر مجھ سے۔ نور الحق یوں سر جھکاتا جیسے اپنے دل کو ٹٹول رہا ہو، پھر وہ بے بسی سے کہتا شاید ایسا ہی ہے، لیکن آپ کیسے جانتی ہیں؟ اللہ نے ماؤں کو ان کے بچوں کے لیے خاص طور پر سمجھ دی ہے تاکہ وہ انہیں ان کی باتوں کو اور ان کی ضرورتوں کو سمجھ سکیں۔ یوں اس نے بچے کو محبتوں کی وہ ترتیب سونپ دی جو وہ اس سے پوچھتی تھی۔ اچھا تم اپنے بابا جان سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، نور الحق کہتا، لیکن ساتھ ہی اعتراض کرتا لیکن امی، اللہ نے تو ماں اور باپ دونوں سے محبت کا حکم دیا ہے، تبھی تو میں دونوں سے برابر کی محبت کرتا ہوں۔ غیر معمولی بات یہ تھی کہ وہ بڑوں کی طرح باتیں کرتا تھا، بہت ذہین بھی تھا، ایسے ایسے سوال کرتا کہ جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ بالکل ٹھیک، ارجمن اس کی تائید کرتی، لیکن میں کہتی ہوں تمہیں سب سے زیادہ محبت بابا جان سے اور پھر دادی جان سے ہے۔ تمہیں معلوم ہے اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ جی امی، یہ کہ ماں باپ کا حکم مانو، نور الحق کہتا، پھر جلدی سے ٹکڑا لگاتا، تو میں مانتا تو ہوں امی، مگر اس کا ایک نظریہ وہ تبدیل نہ کر سکی۔ اسے تو اس کا پتہ بھی بہت دیر سے چلا۔ اس روز نور الحق حمیدہ کے پاس بیٹھا تھا۔ حمیدہ نے یوں ہی اس سے پوچھ لیا پتر نور الحق، یہ بتا دنیا میں سب سے اچھا تجھے کون لگتا ہے؟ نور الحق نے بے جھجک کہا امی جان۔ ارجمن اس وقت دروازے کے پاس سے گزر رہی تھی، یہ سن کر ٹھٹک گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ ہائے اللہ، تو عبدالحق تجھے اچھا نہیں لگتا؟ بابا بھی اچھے ہیں مگر امی سب سے اچھی ہیں، مجھ سے بھی اچھی۔ جی دادی، کہا نا، دنیا میں سب سے اچھی میری امی ہیں، نور الحق نے کہا، اور پھر حمیدہ سے لپٹ کر اسے پیار کرنے لگا۔ آپ کو برا لگا دادی، پر میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حمیدہ نے اسے اتنا پیار کیا کہ بھگو ڈالا۔ پھر وہ بولی، میں بھی جھوٹ نہیں بولتی پتر، میرا عبدالحق بہت بہت اچھا ہے، پر سچی بات یہ ہے کہ نکی اس سے بھی اچھی ہے۔ ارجمن نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ یہ مناسب نہیں۔ بچپن میں اچھے امیج ٹوٹ جائیں تو شخصیت میں بہت فرق پڑتا ہے، بلکہ اب تو اس کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی، اسے خود کو بہت اچھا رکھنا تھا، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ نور الحق کا دل عبدالحق میں اٹکا ہوا ہے تو پڑھائی میں خلل پڑ رہا ہے، اور ایسا روز ہوگا تو اس کا تدارک سوچنا چاہیے۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ دیکھو بیٹا، ایک کام کرتے ہیں، اس نے کہا، تمہیں رات کے بجائے دن کا یہ وقت بابا جان کے لیے دے دیتے ہیں، تم اس وقت ان کے ساتھ کھیل لیا کرو۔ نور الحق خوش ہو گیا،
شکریہ امی، یہ ٹھیک ہے، سوچ لو اچھی طرح، پھر رات کو تمہیں سلایا میں کروں گی۔ جی ٹھیک امی، لیکن یہ ضروری ہے کہ تمہارے بابا جان بھی اسے منظور کر لیں۔ ان کی منظوری کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا۔ جی امی، میں ابھی پوچھ لیتا ہوں بابا جان سے۔ وہ اٹھا اور اس نے باہر کی طرف دوڑ لگانے کے لیے پر تولے۔ نور الحق، آپ کچھ بھول رہے ہیں، ارجمن نے تنبیہی لہجے میں پکارا۔ نور الحق نے پلٹ کر دیکھا اور ایک لمحے میں بات سمجھ گیا۔ اس نے بکھری ہوئی کتابوں کو سمیٹا، انہیں لے کر ان کی جگہ پر رکھا، پھر عبدالحق سے اجازت لینے کے لیے چلا، لیکن اب اس کے انداز میں اجلت نہیں تھی۔ اس نے پلٹ کر کہا، سوری امی، سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے جیسا تم نے کہا تھا۔ عارف نے عبدالحق سے کہا، اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ مجھے افسوس ہے، عبدالحق نے کہا۔ وہ دونوں عبدالحق کے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ صبح عبدالحق نے اپنا نام اور تصویر اخبار میں دیکھنے کے بعد اخبار کو ایک طرف رکھ دیا تھا اور کچھ دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسے تو اب پتہ چلا کہ اس فہرست میں عارف کا نام بھی تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، عبدالحق نے تعصب سے کہا۔ عارف نے اس کی بات کاٹ دی، اگر تم کرپٹ اور بدعنوان ہو سکتے ہو تو پھر ایماندار کون رہ گیا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے تو خوشی ہے کہ چلو مجھے رہائی مل گئی، اور دکھ کوئی نہیں ہے۔ دکھ تو بہت ہے، کس کس کی بات کروں؟ ملک دو ٹکڑے ہوا، دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالے گئے، اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں کہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پوری قوم تڑپ کر رہ گئی۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے سب سوچا سمجھا ہے۔ اس فہرست میں ایسے لوگوں کے نام ہیں عبدالحق جن کی ایمانداری کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ یقیناً ہوں گے، لیکن کیوں؟ بھٹو صاحب بہت ذہین اور عقل مند آدمی ہیں، عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ اقتدار جس قیمت پر ملا انہیں مل گیا، اب انہیں اس کو مستحکم کرنا ہے۔ وہ طویل اقتدار کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس طرح میری تو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ دیکھیں عارف بھائی، اس ملک میں دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک فوج اور دوسری بیوروکریسی، جو ان کے اقتدار کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد فوج کا مورال بہت نیچے آ گیا ہے، لیکن یہ عارضی ہے۔ اسی لیے بھٹو صاحب نے اس عالم میں بھی فوج پر وار کیا، فوج کو عوام کی نظروں میں ذلیل کرنے کے لیے ہتھیار ڈالنے کی تقریب کی، ویڈیو ٹی وی پر چلوا دی۔ دوسری طرف ڈان کے ادارے میں پاکستانی فوج کو مرسنرائز لکھا گیا۔ یہ سب سوچا سمجھا تھا۔ پھر چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری میں سینیورٹی کو نظر انداز کر کے ایک بری روایت قائم کی گئی جو ہمیشہ دہرائی جاتی رہے گی۔ لیکن بیوروکریسی پر عنایت کیوں؟ یہ بہت اہم ہے عارف بھائی۔ دیکھیں، ایک وزیر اپنی وزارت کے مختلف شعبوں اور معاملات کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اور جانتا نہیں تو فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ مختلف افسران معلومات فراہم کرتے ہیں جو ایک بڑے افسر کے پاس جمع ہوتی ہیں، ان کی روشنی میں تجاویز پیش کی جاتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ سب لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اپنے اپنے میدان میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ قانون کی اور خاص طور پر دفتری معاملات کی غیر معمولی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ انہیں اس سے فائدہ اٹھانا بھی آتا ہے۔ ہر فیصلے پر عمل درآمد ان کے بغیر ممکن نہیں۔ نظام حکومت اور نظام ریاست در حقیقت یہی چلاتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو وزیروں کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیوروکریسی پر وار کر کے بھٹو صاحب سے ایک سے زائد فائدے حاصل کیے ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے بیوروکریسی کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کی اوقات نوکر سے زیادہ نہیں، دوسری طرف انہوں نے بڑی تعداد میں ویکینسیز نکال لیں جن پر وہ اپنی من پسند کے لوگوں کو مقرر کریں گے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نچلی سطح پر سرکاری ملازمین بھی ان کی مرضی کے مطابق رکھے جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ان کی پارٹی عوامی سطح پر مضبوط ہوگی۔ عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ یہ کہہ سکیں گے کہ پہلی بار انہوں نے جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچائے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے۔ جی ہاں، مگر مجھے جو اس میں خرابی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ میرٹ کو خیر بات کہتے ہیں تو کرپشن کا دروازہ کھولتا ہے، اور یہ دروازہ ایک بار کھل جائے
تو پھر آسانی سے بند نہیں ہوتا۔ اور ایک بات جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب ہمیشہ ملک کی بڑی پارٹیوں میں رہے گی۔ یہ اگر خرابی سے آغاز کرے گی تو وہ خرابی دور ہونے والی نہیں ہوگی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ پیپلز پارٹی بہت آگے جائے گی؟ بھٹو صاحب نے جو اسٹارٹ لیا ہے وہ یہ بتاتا ہے، عبدالحق نے کہا۔ سرکاری ملازمین کو نکالنا، اس کے بعد زرعی اصلاحات، پھر صنعتوں کو فروغ دینا، یہ سب بہت پرکشش ہے۔ اس سے ایک طرف مخالفین کچلے جائیں گے، دوسری طرف اپنے لوگ مضبوط ہوں گے، تیسری طرف پارٹی کی نچلی سطح کے کارکنوں کو بھی کچھ ملے گا، اور جنہیں ملے گا وہ پارٹی کے لیے جان دینے کو بھی تیار رہیں گے۔ بھٹو صاحب نے کارکنوں کی اہمیت سمجھ لی ہے۔ ان کی وجہ سے پارٹی کی جڑیں عوام میں رہیں گی، اور پیپلز پارٹی اس لحاظ سے اس ملک کی اس نوعیت کی پہلی مقبول جماعت ہوگی۔ لیکن یہ تو گویا پینڈورا باکس کھولنا ہے۔ پینڈورا باکس تو کھل چکا عارف بھائی، سقوط ڈھاکہ اسی کا نتیجہ ہے۔ لیکن چھوڑیں اس بات کو، میں اب بھٹو صاحب سے تکلیف اٹھا چکا ہوں، اس لیے ان کے معاملے میں غیر جانبداری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے ان پر بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ کوئی جاگیردار ایسی زرعی اصلاحات لا سکتا ہے جس سے ہادی اور کسان زمیندار بن جائے، لیکن ایسا جاگیردار سب سے پہلے اپنی تمام زمین چھوڑ کر ایک مثال قائم کرے گا تاکہ اصلاحات سے متاثر ہونے والوں کو اس کے خلوص اور سچائی پر یقین آ جائے۔ حکمران جماعت کے حامیوں کی صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا جائے تاکہ کوئی مخالف یہ نہ کہے کہ اسے سیاسی طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کی ذمہ داری کو بھی سمجھا جائے۔ ضروری ہو کہ اس میں ترقی ہو، زوال نہ ہو، اور یہ آسان کام نہیں، کیونکہ ایک سیدھی سی بات ہے عارف بھائی، اگر آپ 10 کروڑ روپے سے کوئی مل لگاتے ہیں تو آپ کو پیداوار اور منافع دونوں کی فکر ہوگی، لیکن آپ کی مل چلانے کے لیے مجھے دے دیں اور میری تنخواہ مقرر کر دی جائے تو میں آپ کی طرح منافع اور ترقی کی فکر کبھی نہیں کروں گا۔ صنعت کا نقصان قومی نقصان ہے۔ مجھے بھی بھائی اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے آگے، عارف نے کہا۔ ممکن ہے یہ اس لیے ہو کہ میں اور آپ متاثرین میں سے ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں اب بھٹو صاحب کے بارے میں غیر جانبداری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ بھٹو صاحب دوستوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ دشمن کما رہے ہیں۔ میرا اندازہ ہے ابھی یہ عمل ان کی پارٹی میں بھی جاری ہوگا۔ کیا مطلب؟ پیپلز پارٹی میں کوئی ایسا آدمی نہیں رہ سکے گا جو اپنے تئیں بھٹو صاحب سے برابری کی بنیاد پر بات کرنے کا خود کو اہل سمجھتا ہو۔ بھٹو صاحب بائیں بازو والوں سے چھٹکارا پائیں گے جنہوں نے انہیں روٹی کپڑا اور مکان کا جادوئی نعرہ دیا جو پیپل پارٹی کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ لوگ اپنی افادیت کھو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو آخر میں جاگیرداروں کی جماعت ہی بننا ہے۔ یہ ون مین شو ہے اور رہے گا، یعنی پارٹی کو منشور دینے والے پارٹی سے باہر۔ کیوں؟ ایک تو یہ منشور محض نعرہ ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دوسرے، عارف بھائی، جو کسی کی ہر درجہ خوشامد کرتا ہو وہ اپنا وقت آنے پر اپنی اس سے کہیں زیادہ خوشامد کرانا چاہے گا۔ خوشامد پسند لوگ ہی خوشامدی بھی ہوتے ہیں۔ بھٹو صاحب کے قریب خوشامدی لوگ ہی رہیں گے۔ سلطانی جمہور کو آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ جی ہاں، دوسرے مصرے کو اقبال نے واضح نہیں کیا، بھٹو صاحب نے خود اس کی تشریح کر لی کہ ہر نقش کہن مٹانا ہے، اچھا ہو یا برا، ضروری ہو یا غیر ضروری۔ قائد اعظم کا پاکستان ختم، یہ نیا پاکستان ہے، یحییٰ خان اور بھٹو کا پاکستان۔ لیکن یہ فیصلہ کرنے والے یہ نہیں سمجھے کہ پاکستان صرف زمین کا نام نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے، خدا داد ریاست، یہ انشاءاللہ قائم رہے گا۔ تم پاکستان کی طرف سے تشویش میں مبتلا ہو؟ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے عارف بھائی۔ سقوط ڈھاکہ پر پہلا عوامی رد عمل، شراب کی دکانیں تباہ کر دی گئیں، شراب کو پانی کی طرح سڑکوں پر بہا دیا گیا، اور اس کے بعد میں نے بولٹن مارکیٹ کی چور گلی میں عورتوں کی برہنہ تصویروں والے تاش، بلو پرنٹس اور بلو فلموں کا سیلاب آتے دیکھا
जो खुले आम फुटपाथ पर रखा और बेचा जा रहा था। इसका मतलब सोचें तो एक ही मतलब हो सकता है, जाग जाने वाली कौम को फिर से सुला देना, इसे सीधी राह से हटा देना। और जिस तरह ये एकदम से हुआ है तो ये सरकार की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं था। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। अब्दुल हक ने फ़ोन रिसीव किया। इसे हैरत हुई, ज़ुबैर तो फ़ोन करने से घबराता था। ये सब क्या हो गया काका? कोई ऐसी बात नहीं ज़ुबैर भाई, क्यों परेशान होते हैं? अब्दुल हक ने कहा, आपको बदनाम किया जाए और मैं परेशान ना हूँ, इससे क्या होता है? अल्लाह तो सब जानता है ना। अपनी इज्जत के लिए तो लड़ना होगा ना। किससे? हुकूमत से? कोई भी हो, ज़ुबैर ने जोश से कहा। फिर बोला, आप वहाँ क्या कर रहे हैं काका? यहाँ आ जाइए। हाँ, सोचा तो यही है, मैं कल ही आपके पास आ रहा हूँ। रिसीवर रखने के बाद अब्दुल हक आरिफ की तरफ मुड़ा। आपने क्या सोचा है आरिफ भाई? कुछ भी नहीं, मैं तो बस ये सोचता रहा कि इतने बरसों की खिदमत का ये सिला मिला, इज्जत से रिटायर ही कर देते मुझे। वैसे भी रिटायरमेंट के करीब था मैं। जो हो गया इसका गम छोड़ें, आगे की बात करें। ज़िंदगी सिर्फ मौत पर रुकती है आरिफ भाई। वो तो ठीक है, मगर मेरे पास सोचने को क्या है? बस तो इजाज़त दें, मैं आपकी तरफ से सोच लेता हूँ। इजाज़त की क्या बात है, अल्लाह का शुक्र है तुम इस सूरत हाल में भी सोचने के काबिल हो। बस तो फिर सामान पैक करना शुरू कर दीजिए, हम लाहौर चलेंगे। लेकिन आप फिक्र ना करें, सब मुझ पर छोड़ दें। चलो ठीक है। अगले रोज़ ज़ुबैर नहीं आ सका। शाम को इसका फ़ोन आया। इसने बताया कि बंगले को सील कर दिया गया है और वो सब लोग फ़िलहाल एक होटल में हैं। अब्दुल हक को शौक लगा, लेकिन क्यों? हुकूमत के ऑर्डर हैं, शाम को आए थे। कल मैं अदालत से स्टे ऑर्डर ले लूँगा इंशाल्लाह। अब्दुल हक को इस बार हैरत हुई। ज़ुबैर भाई, आपको ये सब कैसे पता? आपकी मेहरबानी से काका, ज़मीन के मामलात आदमी को बहुत कुछ सिखा देते हैं। अब मैं पहले वाला ज़ुबैर तो नहीं हूँ। अब्दुल हक की हैरत इतनी शदीद थी कि वो कुछ बोल ही ना सका। हर साल जो असासों के गोशवारे आप जमा कराते हैं, इनकी कापियाँ हैं आपके पास? ज़ुबैर ने पूछा। हाँ हैं, अब्दुल हक ने चौंक कर कहा। वो मुझे भिजवा दें आज ही। वकील का कहना है कल ही इसे स्टे मिल जाएगा, मगर आज ही कैसे भिजवा सकता हूँ? पीआईए का एक पायलट है अपनी जान पहचान का, वो आज रात की फ़्लाइट लाहौर ला रहा है। मैंने इसे आपका पता दिया है, वो भी कुछ देर बाद आपके पास आएगा, उसे दे दीजिएगा। ठीक है ज़ुबैर भाई। हाँ, एक और बात काका, मुझे डर है कि आपके अकाउंट भी फ्रीज़ कर दिए गए होंगे। आपके पास कैश की कमी हो तो बता दें, वैसे तो बंगले में वापसी के फ़ौरन बाद में कराची आ जाऊंगा। आप फिक्र ना करें ज़ुबैर भाई, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। फ़ोन रखने के बाद अब्दुल हक ने अपनी फ़ाइलें देखीं और मतलूबा फ़ाइल निकाल ली। 1 घंटे बाद वो पायलट आ गया जिसे ज़ुबैर ने भेजा था। अब्दुल हक ने वो फ़ाइल इसके सपुर्द कर दी। इसने ज़ुबैर के नाम एक रुक्का भी लिख दिया था कि वो इन तमाम कागजात की कई मुसद्दक़ा नक़ूल भी तैयार करा ले। रात को इसने कैश के मामलात पर गौर किया और बेफिक्र हो गया। हमीदा के पास हमेशा काफ़ी रकम रहती थी, खुद इसके पास भी खासा कैश मौजूद था। फिर अर्जुमंद के अकाउंट में भी माकूल रकम मौजूद थी। फिर इसने ज़ुबैर को फ़ोन किया, उसे ये बताना था कि कागजात इसने पायलट आदिल को दे दिए हैं। इसके अलावा एक और अहम बात थी। ज़ुबैर भाई, हमारे साथ आरिफ भाई भी लाहौर शिफ्ट होंगे, इसने फ़ोन पर कहा। यहाँ आने से पहले आपको इनके लिए किसी माकूल मकान का बंदोबस्त करना होगा। हमारे करीब ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या वो भी? हाँ, उन्हें भी फारिग कर दिया गया है। अगले रोज़ वो ख़ास तौर पर बैंक गया, पता चला इसका अकाउंट वाकई फ्रीज कर दिया गया है। वहाँ से वो आरिफ की तरफ गया। पैसों की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ बताइएगा आरिफ भाई। क्यों भाई? अब ऐसा भी नहीं है, आपको नहीं मालूम अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं हमारे। आरिफ ने हैरत से इसे देखा और बोला, ये तुम पर खसूसी इनायत हुई है। मैं तो आज ही पूरी रकम निकलवा लाया हूँ। सोचा लाहौर जाना है तो यहाँ अकाउंट रखने का फ़ायदा। चलें, ये अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं कह रहा हूँ कि पैसों की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ कह देना। आपसे मैं तकल्लुफ़ करता ही नहीं आरिफ भाई।
زبیر کو دیکھتے ہی نور الحق نے نعرہ لگایا، تایا آ گئے، اور وہ اس کی طرف لپکا۔ زبیر اکڑوں بیٹھ گیا اور اسے لپٹا لیا۔ السلام علیکم تایا جان۔ وعلیکم السلام چھوٹے صاحب، زبیر نے کہا۔ عبدالحق کے احتجاج کے باوجود وہ نور الحق کو چھوٹے صاحب ہی کہتا تھا۔ نہ کاکا، اس نے عبدالحق کے احتجاج کے جواب میں کہا تھا، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، آپ اس میں نہ پڑیں۔ نور الحق کے لیے وہ بڑے اہم رشتے تھے۔ عبدالحق نے اس کا خاص خیال رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ساجد اس کے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کا بس چلتا تو وہ کراچی ہی میں آ کر رہ جاتا، لیکن اس پر دوہرا بوجھ تھا۔ ایک طرف اس کی تعلیم تھی اور دوسری طرف وہ کاروباری معاملات میں زبیر کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ اسی لیے جب اس کی تعطیلات ہوتی تو عبدالحق گھر کے لوگوں کو لاہور بھیج دیتا، اور نور الحق واپس آتا تو وہاں کے سب لوگوں کو یاد کرتا رہتا، خاص طور پر ساجد کو، جو اس کے ساتھ ہم عمر بچوں ہی کی طرح کھیلتا تھا۔ کیسے ہیں چھوٹے صاحب؟ زبیر نے نور الحق کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے چھوٹے صاحب کیوں کہتے ہیں تایا؟ یہ پہلا موقع تھا کہ نور الحق نے یہ سوال اٹھایا۔ اس لیے کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، زبیر نے سادگی سے کہا۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو تب میں آپ کو بڑے صاحب کہا کروں گا، زبیر نے کہا، اور پھر بات کو وہیں روک دینے کے خیال سے پوچھا، چھوڑیں ان باتوں کو، یہ بتائیں میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں؟ کچھ بھی لائے ہوں، جو مجھے چاہیے وہ تو نہیں لائے، نور الحق نے شکایت کی۔ اور آپ کو کیا چاہیے بھائی جان اور تائی اماں؟ بے اختیار زبیر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو غلطی ہو گئی چھوٹے صاحب، پر اس کے بدلے میں بہت بڑا تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے۔ بھائی جان سے بڑا کوئی تحفہ نہیں، دیکھ تو لیں۔ زبیر نے اپنا بیگ کھول کر جہاز کے ٹکٹ نکالے اور لہرائے۔ نور الحق کے انداز میں پہلے ہی بے دلی تھی۔ ٹکٹ دیکھ کر وہ مایوس ہوا۔ یہ کیا ہے؟ ٹکٹ ہیں لاہور کے، کل آپ جائیں گے اور پھر وہیں رہیں گے اپنے بھائی جان اور تائی اماں کے ساتھ، یہاں نہیں آئیں گے؟ نور الحق کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ سچ تایا؟ پھر تو اس نے تائید طلب نظروں سے عبدالحق کی طرف دیکھا۔ عبدالحق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب بولیں، ہے نا یہ سب سے بڑا تحفہ؟ جواب میں نور الحق نے اسے پیار کر لیا۔ شکریہ تایا۔ نور الحق، آپ کیا محبت کرتے ہیں تایا سے؟ ارجمن نے مداخلت کی۔ یہ اتنے تھکے ہوئے ہیں اور آپ نے انہیں روک رکھا ہے، انہیں یہاں۔ نور الحق نے زبیر کا ہاتھ تھام لیا۔ چلیں تایا، اور وہ اسے حمیدہ کے کمرے میں لے گیا۔ وہاں وہ کچھ دیر بیٹھے۔ حمیدہ نے لاہور کی خیر خیریت دریافت کی تو زبیر نے کہا، اب آپ خود وہاں جا رہی ہیں، دیکھ لیجیے گا۔ مجھے تو بھائی بہت خوشی ہے اس بات کی، حمیدہ نے کہا۔ مجھے بھی اپنا گاؤں بہت یاد آتا ہے، اب تو وہ شہر بن گیا ہے اماں۔ مجھے تو شہر میں بھی اپنا گاؤں ہی نظر آئے گا پتر۔ اب وہ گاؤں کہاں؟ زبیر نے سرد آہ بھر کر کہا۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا پتر زبیر؟ حمیدہ نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ میں نے عجیب بات دیکھی اماں، خوشحالی آتی ہے تو لوگ بدل جاتے ہیں، قدرتی بات ہے زبیر۔ آپ میری بات نہیں سمجھی اماں۔ خوشحالی کے ساتھ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اچھائی کی جگہ برائی آ جاتی ہے، لوگ احسان فراموش اور خود غرض ہو جاتے ہیں، ادب آداب اور لحاظ اٹھ جاتا ہے، عزت کرانے کا شوق ہوتا ہے اور لوگ عزت کرنا بھول جاتے ہیں۔ حمیدہ نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے پتر زبیر؟ اللہ دیکھ کر بھی آزماتا ہے اپنے بندوں کو اور واپس لے کر بھی آزماتا ہے۔ بندے تو آزمائش پر کم ہی پورے اترتے ہیں، پر دل تو دکھتا ہے نا ماں یہ سب دیکھ کر۔ بری بات زبیر، حمیدہ نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ یہ دکھ اور مایوسی اچھی چیز نہیں ہے، سبھی تو بدل جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی عاجزی اور بڑھ جاتی ہے، پر وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اماں۔ ہاں یہ اللہ کا قانون ہے، نیکی تھوڑی ہوتی ہے پر وزن میں زیادہ، اور بدی بہت زیادہ ہوتی ہے پر وزن میں ہلکی، تو آدمی کو اچھائی پر نظر رکھنی چاہیے، اس سے حوصلہ رہتا ہے۔ واقعی اماں آپ نے ٹھیک کہا، زبیر نے کچھ سوچنے کے بعد کہا۔ اس کے لہجے میں تشکر تھا۔ اتنی دیر میں ارجمن چائے لے آئی، ساتھ میں بسکٹ بھی تھے۔ اور دیکھو زبیر، گاؤں اور شہر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حمیدہ کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی، آنکھیں ایسا لگتا تھا جیسے بہت دور دیکھ رہی ہوں۔ تو نے ٹھاکروں کی گڑھی کا آخر نہیں دیکھا، اور میں
कभी भूल नहीं सकती। हम वहाँ थे नहीं ना अम्मा? हाँ। बड़े ठाकुर ने वहाँ किस पर एहसान नहीं किया? कौन था ऐसा जिस पर उन्होंने मेहरबानी ना की हो? हमीदा के लहजे में उदासी थी, पर जब आजमाइश का वक्त आया तो जान और माल के खौफ से ज़्यादातर बेवफा निकले। अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। वफादार थोड़े थे जिन्होंने ठाकुर भाई के आगे खड़े होकर जान दे दी, पर किसी का कुछ भी नहीं बचा, न माल न जान। घर में आफियत तलाश करने वाले भी मर गए। उन्हें पता होता तो वफादारी ही निभा लेते, पर पुत्र जुबैर, शहर हो या गांव, लोग एक से होते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बता साजिद की पढ़ाई मुकम्मल हुई? माहौल सोगवार हो गया था। जुबैर ने बेदिली से कहा, इस साल बीए कर लेगा इंशाल्लाह, और काम तो वो पहले ही से संभाल रहा है अम्मा। और राबिया कैसी है? मेरे बताने का कोई फ़ायदा नहीं अम्मा, जुबैर ने हंसते हुए कहा। आप देखे बगैर नहीं समझ सकती। क्या मतलब? खैर तो है। हमीदा के लहजे में तशवीश आई। खैर ही खैर है अम्मा, बस बहुत मोटी हो गई है काम ना करने की वजह से। तूने तो डरा ही दिया। हमीदा ने सुकून की सांस ली। इसे साथ क्यों नहीं लाया तू? वो तो साथ आना चाहती थी अम्मा, पर मैं खुद ही ख्याल आ गया कि अब तो आप सब वहीं आने वाले हैं। आपके इस्तकबाल के ख्याल से रुक गई। कुछ देर बाद जुबैर ने शर्मिंदगी से कहा, अम्मा इजाज़त दें तो काका से कुछ बातें कर लूँ? क्यों नहीं पुत्र? अब्दुल हक जुबैर को स्टडी में ले गया। जुबैर ने एक कागज़ अब्दुल हक की तरफ बढ़ाया। इस पर दस्तखत कर दें काका। ये क्या है? वकालतनामा है काका, लेकिन क्यों? आपके खिलाफ जो हुकूमत ने इक़दाम किया है इसे अदालत में चैलेंज करेंगे। मगर मैं ऐसा नहीं चाहता जुबैर भाई, मैं इसमें खुश हूँ। मेरा नुक्ता नज़र तो यह है कि अल्लाह ने मुझे एक कैद से रिहाई दी है, वो अपनी जगह काका, लेकिन बेइंसाफ़ी और ज़्यादती के ख़िलाफ़ लड़ना ज़रूरी है, अपनी ही हुकूमत से, कोई भी हो। मेरी बात सुने काका। अपने वकील ने जब आपके गोशवारे देखे तो वो पागल हो गया। उसका कहना है ये केस तो हुकूमत लड़ ही नहीं सकती। जो असासे आपने पहले से जाहिर किए हैं और इनकी आपसे वजाहत भी तलब नहीं की गई, वो जायज़ और क़ानूनी हैं और उन्हें ज़ब्त किया ही नहीं जा सकता। उन्हें तो माफ़ी भी मांगनी होगी और हर्जाना भी देना होगा, और उन्हें आपकी बरतरफी का हुक्म भी वापस लेना होगा। मगर मैं ये नहीं चाहता जुबैर भाई, आप बस इस पर दस्तखत कर दें काका। जुबैर पहली बार किसी बात पर इसरार कर रहा था, लेकिन अब्दुल हक का हाथ कलम की तरफ नहीं बढ़ा। मैं क्यों लड़ूं ये केस? इसने कहा, असासे कौन से अपने थे? अल्लाह की अमानत थे। इज्जत के लिए काका, इज्जत के लिए। आपकी रुसवाई हुई है, जग हंसाई हुई है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की तरफ से है। मैं इससे इनकार कैसे कर सकता हूँ काका? दीन की तो मुझे इतनी समझ भी नहीं है। पर एक बात बताइए मुझे, हर चीज़ अल्लाह की ही दी हुई है, मगर अल्लाह की दी हुई कोई चीज़ कोई डाकू आपसे ताकत के ज़ोर पर छीने तो इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत को अल्लाह ने मना किया है क्या? मुसलमान के लिए गैरत बड़ी चीज़ होती है। इसे तो कमज़ोर होते हुए ताकतवर से लड़ने को कहा गया है। अल्लाह ने जो कुछ दिया है इसकी हिफाजत करना बंदे की जिम्मेदारी है। अब्दुल हक ने दिल में तस्लीम किया कि इन बरसों में जुबैर बहुत बदला है और आगे गया है। इसकी समझ बूझ भी बढ़ी है और इसे अपनी बात कहने का सलीका भी आ गया है। इसकी इज्जत करते हुए वो इससे बहस भी कर सकता है और अपनी बात साबित भी कर सकता है। ताहम इसने कोई जवाब नहीं दिया। जुबैर चंद लम्हे इसके जवाब का इंतज़ार करता रहा, फिर बोला, बात इतनी सी है ना काका कि आप अपनी मुलाजमत पर बहाल नहीं होना चाहते। अब्दुल हक ने असबात में सर हिला दिया। आप अकल वाले हैं काका, मैं तो आपका नासमझ नौकर हूँ। आपकी बेइज्जती ऐसा ना कहें जुबैर भाई। अब्दुल हक ने एहतजाज किया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इससे बेहतर समझता हूँ कि मर जाऊँ। ऐसी बात ना करें जुबैर भाई, आप इजाज़त दें तो एक बात कहूँ। है तो छोटा मुँह, बड़ी बात कह तो रहे हैं आप। ये तो आप नाराज़ होकर कह रहे हैं। अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अब्दुल हक को एहसास हुआ कि इसने जुबैर का दिल दुखाया है। वो शर्मिंदा हो गया। ये बात नहीं जुबैर भाई, आप कहें, मैं सुन रहा हूँ। जुबैर ने एक गहरी सांस ली। देखें काका, बंदे के पास तो जो कुछ है अल्लाह का दिया हुआ ही है।
امانت ہے، جب چاہے واپس لے لے، لیکن کوئی اور ڈاکہ مارے اور آپ سے چھین لے تو آپ کو اس سے لڑنا چاہیے، لڑ کر اس سے واپس لیں، پھر چاہے تو اللہ کی راہ میں لٹا دیں، اس کا تو اجر ملے گا اللہ کے ہاں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں کاکا؟ اچانک ہی وہ ننھے بچے کی طرح سہم گیا، بے یقینی میں مبتلا ہو گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں زبیر بھائی، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہو سکتا ہے کاکا، بالکل ہو سکتا ہے، زبیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اللہ اپنے بندوں سے کلام تو نہیں کرتا، وہ بتاتا تو نہیں کہ یہ میں نے کیا ہے، تو میرا یہ سمجھنا غلط تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے بندہ اللہ سے مدد مانگ کر اپنے حق کے لیے لڑے، اور یہاں تلوار سے تو لڑنا نہیں ہے کاکا، عدالت میں جانا ہے، کیس لڑنا ہے تو آپ کیس لڑیں، ہار جائیں تو مان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر یہ سوچیں کہ ہم سے کون کون سی غلطیاں ہوئیں اس معاملے میں اور ان کی اصلاح کریں۔ اس کے بعد کچھ بھی کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ عبدالحق نے خاموشی سے قلم اٹھایا اور وکالت نامے پر دستخط کر دیے۔ بہت شکریہ کاکا، یہ تو مجھے کہنا تھا مگر میں نے کہا نہیں۔ میں جانتا ہوں کاکا کہ آپ نوکری کرنا نہیں چاہتے اور اس کی ضرورت بھی نہیں، اللہ کی رحمت سے آپ بحال ہو جائیں، عزت کے ساتھ استعفیٰ دے دیں، وہ اور بات ہوگی۔ بہت شکریہ زبیر بھائی، عبدالحق نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ مجھے شرمندہ نہ کریں کاکا۔ زبیر شرمسار ہو گیا اور پھر بولا، اور میں چاہتا ہوں کاکا کہ آپ لوگ کل ہی لاہور چلے چلیں۔ کل؟ ابھی تو سامان بھی پوری طرح پیک نہیں ہوا۔ اس کی فکر نہ کریں، میں اسی لیے تو آیا ہوں، میں سب سنبھال لوں گا، بس نوریز کو یہاں چھوڑ جائیں، اور عارف بھائی وہ بھی، ان کے لیے بھی بندوبست کر آیا ہوں میں۔ گلبرگ میں ہے ایک بنگلہ۔ یہ بہت اچھا کیا۔ زبیر نے اچانک اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ آپ دور ہوئے کاکا، تو آپ سے پوچھے بغیر خود فیصلے کرنے کی بڑی بری عادت پڑ گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ آپ بھول رہے ہیں زبیر بھائی، عبدالحق نے اس کے ہاتھ علیحدہ کر دیے، میں نے سارے معاملات آپ کو سونپے تو آپ کو ہر اختیار دے دیا تھا فیصلہ کرنے کا بھی، پھر بھی کاکا میں آپ سے پوچھ سکتا تھا، لیکن میں نے خود ہی کچھ فیصلے کیے اور عمل بھی کر لیا، اب آپ کو بتاتے ہوئے شرمندہ ہو رہا ہوں۔ ایسی کیا بات ہے زبیر بھائی، اختیار نہ ہو تو معاملات کیسے سنبھالیں گے آپ؟ اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ زمین اور کاروبار کے معاملات میں آپ ہی درست فیصلے کرتے ہیں، میں تو بالکل کوڑا ہوں ان معاملات میں۔ زبیر دونوں ہاتھوں سے رخسار پیٹنے لگا۔ اچھا بتائیں تو، بات ہے کیا؟ عبدالحق نے کہا۔ زبیر نے نظریں جھکا لیں۔ وہ کاکا، عارف بھائی کے لیے میں نے وہ بنگلہ خرید لیا ہے، ان کے اپنے نام سے۔ عبدالحق کے لیے یہ بات خلاف توقع تھی کہ وہ سناٹے میں آ گیا۔ ہو گئی نا غلطی مجھ سے؟ زبیر نے شرمساری سے کہا۔ نہیں، غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی زبیر بھائی، ویسے یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ایک اور بڑا فیصلہ، ایک اور غلطی، کچھ بتائیں گے آپ یا پہلیاں ہی بجھواتے رہیں گے؟ اس بار عبدالحق جھنجھلا گیا۔ زبیر اور نروس ہو گیا۔ بس غلطی ہو گئی کاکا، ہوا کیا؟ عبدالحق نے کوشش کر کے اپنا لہجہ نرم کیا۔ آپ کا کاروبار پھیل رہا ہے نا کاکا، تو لائق اور محنتی لوگوں کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ آپ سے بات ہوئی تو میں نے سوچا عارف بھائی ایک نعمت ہے ہمارے لیے، جو آپ کا ایکسپورٹ کا کام ہے اسے وہ اچھی طرح سنبھال سکیں گے، ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں، اسی لیے میں نے ان کے لیے بنگلہ خرید لیا۔ چاہیں تو وہ اپنی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتے رہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے آنے سے کاروبار اور منافع بڑھے گا۔ زبیر نے پھر ہاتھ جوڑ لیے۔ اس بار عبدالحق نے ان کے ہاتھ چوم لیے اور زبیر سناٹے میں آ گیا۔ الحمدللہ، آپ نے تو وہ کام کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، آپ سے کہنا چاہیے تھا، مگر مجھے اس کا خیال نہیں آیا۔ آپ نے حق ادا کر دیا میرا، جزاک اللہ۔ زبیر بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مگر ایک مسئلہ ہے اس میں، عبدالحق نے کہا، عارف بھائی بڑے ہی خوددار آدمی ہیں، انہیں رضامند کرنا آسان نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ سب ہو جائے گا کاکا، ابھی چلتے ہیں عارف بھائی کے پاس۔ ایک بات بتائیں زبیر بھائی، آپ کو تو میں نے دنیا کے کاروبار میں الجھا دیکھا تھا، پھر آپ نے جو میری اصلاح کی اپنے حق کے لڑنے اور معاملے میں، اس نے مجھے حیران کر دیا۔ آپ بلا شبہ درست تھے اور میں غلطی پر تھا، یہ بتائیں یہ اتنی سمجھ کیسے آئی آپ کو؟ سب اللہ کی رحمت ہے کاکا، زبیر نے عاجزی سے کہا۔
हफ्ते में एक दिन सारे काम छोड़ छाड़ कर मौलवी साहब के साथ गुजारता हूँ। अल्लाह वालों की सोहबत से बहुत कुछ मिलता है काका। बेशक, अब्दुल हक ने कहा। इसी लम्हे इसे मौलवी मेहर अली बड़ी ही शिद्दत से याद आए। कैसे हैं मौलवी साहब? इसने पूछा। बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से नमाज उसी शान से पढ़ाते हैं। अब्दुल हक का दिल मौलवी साहब से मिलने को तड़प उठा।